نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ۔ آج ہم فعل ماضی معروف اور فعل مضارع معروف کی گردان کو آمنے سامنے رکھ کر اس کا موازنہ کریں گے اور اس کو سمجھ کے یاد کریں گے، کیونکہ آگے جو ابواب آئیں گے، آگے مزید ثلاثی مزید الفی کے ابواب جو آئیں گے، اس میں آپ نے ماضی کی گردان بھی بنانی ہوگی اور مضارع کی بھی گردان بنانی ہوگی۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، ماضی کی گردان بناتے ہوئے اور مضارع کی گردان بناتے ہوئے اس میں مکس ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس لیکچر کو بنانے کی اسی لیے ضرورت پیش آئی ہے کہ ہم دونوں گردانوں کو آمنے سامنے رکھیں اور پھر ان میں جو فرق ہے وہ ہم اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، تاکہ آگے ثلاثی مزید الفی ابواب میں جب ہم دونوں ماضی کی اور مضارع کی گردان بنائیں گے ہر باب کی، تو اس میں ہمیں فرق کا پتہ چلے اور ہم آسانی سے ماضی کی گردان بنا لیں اور پھر آسانی سے مضارع کی گردان بنا لیں، اس میں ہمیں فرق کا پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان گردانوں کو یاد کرنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے اور یاد کرنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ آپ اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں، آگے آپ کو، کیونکہ آگے یہ چلیں گی، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی میں یہ چلیں گی اور اسی طرز پہ یہ بنتی جائیں گی، ان کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اس لیے اس کو اچھی طرح یہیں پہ یاد کر لیں تاکہ آپ کو آگے گردانے بنانے میں مشکل درپیش نہ آئے اور کنفیوز نہ ہو آپ، تو اس میں فرق دیکھ لیں آپ۔ فعل ماضی معروف کی گردان، فعل مضارع معروف کی گردان، ثلاثی مجرد۔ فعل ماضی معروف کی گردان کو پہلے دیکھیں، اس کا پہلا صیغہ فعلا۔ ثلاثی مجرد کا یہ مطلب ہے، ثلاثی کا مطلب ہے تین اور مجرد کا مطلب ہے اونلی، صرف وہ افعال جو صرف تین، جن کے روٹ لیٹرز تین حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں، ان کا مادہ تین حروف پہ مشتمل ہوتا ہے، فا عین لام، فعلا۔ یہ ایک عربی گرامیرین نے اس کو ایک اسٹینڈرڈ مان لیا، فعلا۔ اب اس میں اس وزن میں ہم افعال رکھیں گے، مثال کے طور پہ سین جیم دال، سجدہ، سجدہ کرنا، تو سجدہ کرنا۔ اب فعلا جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں جو فاعل ہے، فاعل جو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، وہ ہوا ہے، ضمیر کی صورت میں ہوا ہے، تو فاعل ہوا فعلا، اس نے کیا، اس میں کام کرنے والا کون ہے؟ وہ واحد مذکر غائب، ایک مرد، ایک مذکر اس میں فاعل ہے، ہوا۔ سجدہ کا مطلب ہے اس نے سجدہ کیا، ماضی ہے نا، اس نے سجدہ کیا، ہوا کی فاعل اس میں چھپی ہوئی ہے۔ فعلا اس کی تثنیہ مذکر غائب، لام جو ہے، یہ الف جو ہے، یہ ہمیں تثنیہ کے بارے میں بتا رہی ہے کہ تثنیہ یہاں پہ دو مذکر ہے، تثنیہ مذکر غائب دو مذکر ہے، یہ الف بتا رہا ہے۔ ہما مطلب فعلا تثنیہ مذکر غائب، اس کی جگہ اگر ہم سجدہ لکھیں، سجدہ الف آخر میں لگا لیں، تو ان دو مردوں نے سجدہ کیا۔ جمع کو دیکھیں، فعلو واو الف، یہ جمع کو ظاہر کر رہا ہے، اور جمع کون سے کو؟ جمع مذکر غائب کو، اور اس میں فاعل ہم، فعلو ان سب نے کیا، سجدو کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہم اس میں فاعل ہے، ان سب مردوں نے یا مذکروں نے سجدہ کیا۔ مؤنث غائب کی طرف آ جائیں، فعلت، واحد مؤنث غائب فعلت، اس میں جو فاعل ہے وہ ہیا کی ضمیر کی صورت میں چھپی ہوئی ہے، ہیا کا مطلب ہے واحد مؤنث غائب، ایک مؤنث ایک عورت، فعلت اس ایک عورت نے کیا، فعلت ہیا۔ اگر سجدت لکھ لیں، سجدہ اور تا جو ہے، یہ تا ہمیں مؤنث کے بارے میں بتا رہی ہے، ساکن جزم والی، سجدت
اس ایک عورت نے سجدہ کیا یا اس نے سجدہ کیا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مؤنث کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سجدت ہیا، اس نے سجدہ کیا. فعلتا، تا آ گیا ہے، یہ ہمیں مؤنث کے بارے میں بتا رہا ہے، اور یہ الف جو ہے تثنیہ کے بارے میں. فعلتا، ان دو مؤنثوں نے کیا. ان کی جگہ اگر ہم سجدتا لکھ لیں، سجدتا، ان دو مؤنثوں نے سجدہ کیا. ہما کی ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے. جمع مؤنث غائب کو دیکھیں، فعلنا، یہ نا جو ہے نا، نا یہ ہمیں جمع مؤنث غائب کے بارے میں بتا رہی ہے کہ جمع مؤنث غائب ہے، اور اس میں اس کی ضمیر آئے گی ہنہ. جمع مؤنث غائب ہنہ. فعلنا، ان سب مؤنثوں نے کیا. اس کی جگہ اگر سجدنا لکھ لیں، سجدنا، سجدنا، ان سب عورتوں نے سجدہ کیا. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بلو کلر شروع ہو گیا ہے. اس جو خانہ ہے اس میں بلو کلر ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لام کلمہ جو ہے اس پہ جزم ہے، اور یہ گردان میں آخر تک لام کلمے کے اوپر جزم ہی چلتا رہے گا. مذکر حاضر کو دیکھ لیں، فعلتا، تا جو ہے یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ فاعل. یہ مذکر حاضر کو ظاہر کر رہا ہے. انتا، اس میں فاعل کون سی ہے؟ انتا. فعلتا انتا، تا جو ہے انتا. تو اس میں اگر ہم سین جیم دال رکھ لیں تو سجدتا، تم ایک مذکر نے سجدہ کیا. تم حاضر کے لیے بات ہو رہی ہے نا. فعلتما تثنیہ مذکر حاضر. فعلتما، تم دو مردوں نے کیا، اور سجدتما، تم دو مذکروں نے سجدہ کیا. اسی طرح فعلتم، اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس میں فاعل چھپا ہوا ہے انتم. ٹھیک ہے نا. انتم، تم سب مذکر. فعلتم، تم سب مذکروں نے کیا. سجدتم، تم سب مذکروں نے سجدہ کیا. مؤنث حاضر کو دیکھ لیں، واحد مؤنث حاضر فعلتی. تی جو ہے یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ انتی. اس میں فاعل کون سی ہے؟ انتی. ٹھیک ہے، ضمیر کی صورت میں انتی. فعلتی اگر کہاں پہ لکھو، اس ایک، تم ایک مؤنث نے کیا. تو اس کی جگہ اگر ہم لگا لیں سجدتی، تو سجدتی کا مطلب ہے تم ایک مؤنث نے سجدہ کیا. سجدتی. فعلتما، فعلتما بھی جو ہے وہ تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے آتا ہے. تم دو مؤنثوں نے کیا. اور سجدتما، تم دو مؤنث حاضر نے کیا. ٹھیک ہے نا، حاضر کے لیے آتا ہے. تم دو مؤنثوں نے سجدہ کیا. فعلتما یہ بھی ہے، فعلتما یہ بھی ہے. ہمیں سیاق و سباق سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر حاضر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث حاضر کی بات ہو رہی ہے. فعلتن، فعلتن یہ جمع کی آ گیا، جمع مؤنث حاضر کے لیے. فعلتن، اس میں فاعل کون سی ہے؟ انتن. انتن، تم سب مؤنثوں نے کیا. اور سجدتن، تم سب مؤنثوں نے سجدہ کیا. یہاں پہ ہنہ کی ضمیر ہے فعلنا، اور یہاں پہ فعلتن میں انتن کی ضمیر ہے. انتن، اس کو یاد رکھیں. متکلم میں اکثر جو ہے اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں. فعلتو، ماضی میں فعلتو آتا ہے، ٹھیک ہے، تا کے اوپر پیش، میں نے کیا. واحد متکلم کے لیے فعلتو، سجدتو، میں نے سجدہ کیا. فعلنا متکلم کے لیے آتا ہے، جمع متکلم کے لیے. تو اس کے لیے آئے گا سجدنا، ہم سب نے سجدہ کیا. اس میں مؤنث مذکر دونوں آ جاتے ہیں متکلم کے لیے. ایک اور بات دیکھ لیں کہ یہ جو ثلاثی مجرد ہیں جو ہم نے ابواب پڑھے ہیں 6، اس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کے 3 اوزان ہوتے ہیں. عین کلمے کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، اور پیش بھی آ سکتی ہے. جن صیغوں میں عین کلمے کے اوپر زبر آئے گی، فعلا، فعلا، فعلو، تو وہ عین کلمے کے اوپر زبر گردان میں آخر تک عین کلمے کے اوپر زبر ہی رہے گی. اور اگر عین کلمے کے نیچے زیر آ گئی، فعلا، فعلا، فعلو، یہ عین کلمے کے نیچے زیر آخر گردان تک چلتی رہے گی. اور اگر فعلا میں عین کلمے کے اوپر پیش ہے تو یہ گردان میں آخر صیغے تک یہ عین کے اوپر پیش ہی چلتی جائے گی. اسی طرح مضارع کے بھی یہی اوزان ہے.
یہی رول چلے گا، یفعلو یفعلو یفعلو۔ اب مضارع کو دیکھیں، یفعلو یفعلو، اس میں یا جو ہیں یہ علامت مضارع ہیں، علامات مضارع 4 ہیں، یا، تا، الف اور نون۔ جب یہ علامات آ جائیں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل مضارع ہیں۔ تو ماضی میں، فعل ماضی مضارع میں کیا آئے گا؟ فا کلمہ جو ہے یہ ساکن ہوگا، فعل مضارع معروف کی گردان جو ہے ثلاثی مجرد میں فا کلمہ جو ہے ساکن ہوگا، اور لام کلمہ تمام گردانوں میں لام کلمے کے اوپر پیش آئے گا فعل مضارع کی، اور فعل ماضی کی لام کلمے کے اوپر زبر آئے گی۔ یہ آپ ایک جو فرق ہے یہ آپ اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں۔ اب دیکھیں واحد مذکر غائب یفعلو، پھر تثنیہ مذکر غائب کے لیے یفعلان، یہ الف جو ہے یہ تثنیہ کو ظاہر کر رہا ہے، تثنیہ مذکر غائب کو، اور نون جو ہے یہ نون جو ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ وہ فعل مضارع میں آتا ہے، فعل ماضی میں نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ آگے ہم جا کے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ نون کیا آتا ہے، کیوں آتی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیا کام کرتی ہے۔ اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ جمع کیا آ جائے گا؟ یفعلون، واو نون، دیکھیں یہاں پہ بھی نون آ گیا، واو نون جمع کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ یا جو ہے نا، یا جو ہے یہ جمع مذکر غائب کو بتا رہا ہے، غائب کا یا جو ہے غائب کو بتا رہا ہے، اور واو نون جو ہے جمع کو بتا رہا ہے، جمع مذکر کو، جمع مذکر اور یا غائب بتا رہا ہے۔ مؤنث غائب کو دیکھیں، تفعلو او تفعلان، مؤنث میں تا آ گیا ہے، تا مؤنث آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تثنیہ میں یا آ رہا ہے مذکر کے لیے، یہاں پہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے تا آ رہا ہے، تفعلان، نون آ گیا، نون اعرابی اس میں بھی۔ یہ یفعلنا، جمع مؤنث غائب یفعلنا، نون جو ہے یہ نون نسوہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ یفعلنا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو یلو کلر میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 4 صیغے جو ہیں نا، یہ 4 صیغے یہ علامت مضارع یا سے شروع ہوتے ہیں بس، باقی جو صیغے ہیں وہ نیچے 8 صیغے جو آئیں گے نیچے وہ تا سے شروع ہوں گے باقی سارے، اور آخر میں جو ہے الف اور نون سے شروع ہوگا، ایک الف سے شروع ہوگا ایک نون سے شروع ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح ڈال دیں کہ یہ یا جو ہے یہ 4 صیغوں میں آئیں گے، اور یہ جو 6 صیغے ہیں نا شروع میں، اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، بس ذہن میں کسی طریقے سے بٹھا لیں۔ کیا ہے؟ یفعلو، یفعلان، یفعلون، پہلے 3 صیغوں میں، تینوں صیغوں میں یا سے شروع ہوں گے، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، اور آخری کیا ہوگا؟ یفعلنا، یفعلنا جمع مؤنث غائب کے لیے۔ تو یہ 4 صیغے آپ پہلے اچھی طرح یاد کر لیں، پھر نیچے جو صیغے ہیں وہ تا سے شروع ہوں گے اور وہ آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ مذکر حاضر کو دیکھیں، یہ بھی تفعلو ہو جائے گا، مذکر حاضر بھی تفعلو آئے گا، مؤنث غائب بھی تفعلو ہے۔ یہ سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤنث غائب کی بات ہو رہی ہے یا مذکر حاضر کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا مذکر حاضر کا تفعلو، اس کا تثنیہ بھی، تثنیہ مذکر حاضر کا بھی تفعلان آئے گا، اور جمع جو ہے تفعلون ہو گیا، تفعلون جمع مذکر حاضر، تفعلون تا جو ہے حاضر کو بتا رہا ہے، اور اونا جمع مذکر کو بتا رہا ہے، یہ جمع مذکر کی نشانی ہے اور تا حاضر کی نشانی ہے۔ یہاں پہ اونا جمع مذکر کی نشانی ہے اور یا جو ہے یہ غائب کی نشانی ہے۔ مؤنث حاضر کو دیکھ لیں، تفعلینا، مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر یہ سب سے الگ ہے، اس کا طریقہ، اس کی جو بناوٹ ہے وہ سب سے الگ ہے، تفعلینا۔ تو یہ آپ اپنے ذہن میں الگ سے اس کو یاد کر لیں کہ واحد مؤنث حاضر کے لیے تفعلین آئے گا، پھر تثنیہ کے لیے تفعلان، اور جمع مؤنث حاضر کے لیے دیکھیں تفعلنا۔ بالکل یہی رول ہے جو ہم نے مذکر کے لیے دیکھا تھا۔ دیکھیں مؤنث کے لیے یفعلنا غائب کے لیے آیا تھا یا، اور نون نسوہ یہ جمع کے لیے آیا ہے، یفعلنا یا غائب، یہاں پہ بھی نون نسوہ یہ جمع کے لیے آیا ہے، اور تا جو ہے یہ جمع مؤنث حاضر کے لیے آ گیا۔ تا جو ہے یہ جو بلو کلر میں ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ علامت مضارع تا سے شروع ہوا ہے۔ اب یہ جو متکلم ہے، متکلم، اکثر سٹوڈنٹس متکلم میں تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں ماضی اور مضارع کے متکلم میں۔ تو واحد متکلم جو ہے کیا آئے گا؟ افعلو، الف آئے گا، علامت مضارع آپ دیکھیں گے افعلو لگائیں گے، مضارع جو ہی آئے گا افعلو، اور نفعلو،
اور جمع متکلم میں نفل آئے گا، الف آئے گا علامت مضارع، اور نون آئے گا جمع متکلم کے لیے نفعلو. تو یہ ہماری گردان ہوگی فعل مضارع کی اور فعل ماضی کی. اس میں یہ جو نشانیاں ہیں یا جو علامات ہیں یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس کو ایک اچھی طرح یاد کر لیں. اچھی طرح یاد کر لیں گے تو آگے آپ کو چل کے ثلاثی مجرد اور خاص کر ثلاثی مزید الفی کے جو ابواب ہیں اس میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. گردانیں پھر آپ کو وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ آپ کو یاد ہوگی، بس وہ تھوڑی سی حرکات زیر زبر پیش کی جو مختلف ہوگی یا جو زائد الفاظ ہوتے ہیں وہ آ جائیں گے. یہاں یہ تو ثلاثی مجرد ہے نا، اس میں کچھ حروف زائد آئیں گے. بعض صیغے میں ایک حرف زیادہ آئے گا، بعض میں 2 اور بعض میں 3 بھی آ سکتے ہیں، اور اس طرح ان حرکات اور ان زائد حروف کے ساتھ آپ گردان بنانا بہت آسانی سے بنا لیں گے. اچھا اب آگے دیکھتے ہیں. آگے دیکھیں یہ فعل ماضی معروف کی گردان میں نے آپ کے لیے یہ ضمائر، یہ فاعل جو ہیں یہ بھی اس کے ساتھ لکھ دیے تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو سکے. اب دیکھیں فعل ماضی معروف کی گردان جو ہوتی ہے نا وہ مبنی ہوتی ہے. مبنی کا مطلب ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. کوئی اگر حرف آ جائے یا کوئی عامل آ جائے اس سے پہلے تو وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا ہے، وہ اس کی شکل ویسی ہی رہتی ہے، وہ مبنی ہوتی ہے. اس کے برعکس فعل مضارع جو ہوتے ہیں نا وہ مبنی نہیں ہوتا، وہ اپنی حالت تبدیل کر لیتا ہے. اگر کوئی حرف آتا ہے اس سے پہلے جو عامل ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. اب وہ مجزوم بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، منصوب جو ہے، منصوب کا مطلب نصب. جب حروف ناصبہ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، حروف ناصبہ لن ان اذن کئی، اگر یہ فعل مضارع سے پہلے آئیں، فعل مضارع سے پہلے اگر آئیں تو یہ فعل مضارع کو منصوب کر دیں گے. منصوب کیسے کریں گے؟ یہ جو 5 صیغے آپ دیکھ رہے ہیں یلو کلر میں، یہ منصوب ہو جائیں گے، حالت نصب میں چلیں گے. یہ لام کلمہ آخر میں پیش ہے، ٹھیک ہے، مرفوع ہے، تو یہ حالت نصب میں زبر آ جائے گی اس کے اوپر. اگر کوئی حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف آ جائے، مثال کے طور پہ لن آ جائے، ٹھیک ہے نا، اور لن آ جائے تو لن یفعلا ہو جائے گا، یفعلا ہو جائے گا، تفعلا ہو جائے گا، تفعلا، افعلا اور نفعلا ہو جائے گا، حالت نصب میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی حروف جازمہ میں سے فعل مضارع کے کسی صیغے سے پہلے حروف جازمہ آ جائے، مثال کے طور پہ حروف جازمہ ہم پڑھ چکے ہیں، لم، لما، ان، لام نہیں، لام امر وغیرہ پڑھ چکے ہیں. تو لم اگر آ جائے حروف جازمہ تو اس کو جزم دے دیتی ہے، تو لام کے اوپر پیش جو ہے جزم میں تبدیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ لم یفعل، یہ 5 صیغے جو ہیں اس کے آخر میں جزم آ جائے گی. لم تفعل، لم تفعل، لم افعل اور لم نفعل، یہ آ جائے گا. یہ جو آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے اپنی شکل مجزوم اور منصوب کیسے بنائیں گے؟ مجزوم اور منصوب ایک ہی ہوں گی. ان میں یہ ہوگی کہ ان کا نون اعرابی، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، یہ نون اعرابی گر جائے گا، حالت جزم میں بھی وہی گر جائے گا اور منصوب حالت نصب میں بھی یہ گر جائیں گے. تو ان کی شکل یہ ہو جائے گی، یفعلا، تفعلا، تفعلا، تفعلا اور تفعلی، نون گر جائے گا تو یفعلو، اور یہاں پہ الف آ جائے گا، یہاں پہ ایک الف لگا لیں آپ، اور تفعلو یہاں پہ بھی ایک الف آ جائے گا. تو یہ یہ جو منصوب ہوں گے وہ ایسی شکل ہوگی اور مجزوم بھی ایسی ہی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا، یہ جو بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو 2 صیغے ہیں نا، یہ یفعلنا، تفعلنا، یہ تبدیل نہیں ہوں گے، یہ نون نسوہ ہیں، ان کو کہتے ہیں نون نسوہ، ان کو نون عربی کہتے ہیں، ان کو نون نسوہ کہتے ہیں. یہ تبدیل نہیں ہوتے، یہ اپنی اصل حالت میں برقرار ہوتے ہیں، یعنی یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی عامل عمل نہیں کر سکتا، یہ ویسے ہی رہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ فعل ماضی معروف، فعل مضارع معروف کی گردان آمنے سامنے. آپ اس کو اچھی طرح لیکچر کو دیکھیں، سنیں غور سے، پھر اس کو یاد کریں. اس کو جب یاد کریں گے تو آگے چل کے آپ کو آسانی ہوگی. اب یہ دیکھیں ثلاثی مجرد کے یہ جو 6 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. ان 6 ابواب کو آپ ایسا کریں کہ ان کو آپ پہلے ان کی وہ کریں، گردانے بنائیں، ٹھیک ہے، پریکٹس کریں تاکہ آپ کو کے ذہن میں یہ دونوں گردانے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں اور آئندہ آپ کو تکلیف نہ ہو.
اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا قرآن و حدیث سے تعلق برقرار رکھے اور ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ۔